عائشہ رضی اللہ عنہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کعبے کی عمارت کو گراؤں اور اس کو ایسے ہی بناؤں جس طرح میرے جد کریم حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا حضور وہ کیسے تھا؟ کہا وہ ایسے تھا کہ حتیم نہیں تھا، اس میں حتیم کے 5 سے 6 ہاتھ اندر جو جگہ ہے، حتیم کی جو کعبے سے 5 سے 6 ہاتھ جگہ ہے، سرکار نے فرمایا اس کو میں کعبے کے اندر لے لیتا اور باقی جگہ کو صاف کر دیتا، اور یہ قریشوں نے دروازہ اس میں اوپر لگایا۔ میرا آقا نے فرمایا یہ اپنی جاگیردارانہ نظام چلانا چاہتے ہیں کہ سیڑھیاں رکھ کر یہ خود چڑھے، یہ حدیث کے بعد سیڑھیاں رکھ کر یہ خود چڑھے، غریبوں کو کوئی حق نہ ملے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس کا ایک دروازہ مشرق میں لگاتا، ایک مغرب میں لگاتا، اور دروازے کو زمین سے نکالتا تاکہ دروازہ کھول دیا جاتا، لوگ کعبے کے دروازے داخل ہوتے اس دروازے سے باہر چلے دوسری جگہ سے۔ تو حضرت عائشہ میری ماں ام المؤمنین نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ کر دیجیے نا، جتنا دروازہ اوپر ہے نا، سرکار نے فرمایا کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ دروازہ زمین سے لگے تاکہ ہر غریب ہر امیر، اس دور میں یہی چکر تھا کہ جو اپنے مطلب کا ہوتا تھا اس کے دروازہ کھل جاتا تھا۔ سارے علماء کی حدیثوں میں موجود ہے، سرکار فرمایا تمہارے قریش کے لوگ اپنے مطلب کے لوگوں کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور غربا کے لیے نہیں کھولتے، فرمایا میں ہوتا اس کے دروازے کو زمین سے ملاتا تاکہ امیر غریب سب کعبے میں داخل ہوں اور اس پر فکر جاتے۔ میری ماں نے کہا کہ حضور آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ سرکار نے فرمایا کہ دراصل تمہاری قوم نے نیا کفر چھوڑا ہے، تمہاری قوم نئی مسلمان ہوگی، اگر میں کعبے کو گرا دوں گا یہ کعبے ہی کو خدا سمجھتے ہوں گے تو ان کا ایمان خراب ہو جائے گا، ان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ تو علماء نے یہاں پر لکھا، سرکار نے پتا اس لیے میں کعبے کو نہیں توڑتا، لیکن میری رائے یہاں سے علماء نے لکھا کہ کسی کام کے کرنے سے اگر مسلمانوں میں انتشار اور بے چینی ہو تو دیکھو کرنا جائز تھا، لیکن حضور نے بے چینی کی وجہ سے اور انتشار کی وجہ سے وہ کام نہیں کیا تو بقی کی جو گنبد توڑے گئے، اور آج جو گنبد خضرا کے متعلق بکواسات کی جاتی ہے، یہ کبھی کہا جاتا ہے جناب مقام ابراہیم کو ہٹا دو کہ جناب یہ شرک کا سب سے بڑا اڈا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب آج سارا عالم اسلام کے اندر بقی کے گنبد اور مزاروں پر بلڈوزر چلانے سے کتنا انتشار ہے، کتنا بے چینی ہے۔ جس کو شریعت کی روح نصیب ہو وہ اس حدیث پاک کو دیکھے کہ کعبے کو حضور نے توڑنا تھا لیکن نہ توڑا، فرمانے کے لیے کہ مسلمانوں میں بدگنی پھیلنا جائے، بے چینی پھیلنا جائے۔ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میں صرف اس پر توقع کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ایسا نہ کیا۔ 63 ہجری 63 واقع کربلا ہوا 47 حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزید پلیت نے اپنی زبردستی بیعت لینے کے لیے اپنا ایک بہت بڑا لشکر مکہ بھیجا، اور وہ لشکر مکہ آیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں صفا مروہ کی طرف جب آپ کلک کریں گے باب السلام کرنے کا تو یہ پہاڑ کے اوپر بہت بڑا محل بنا ہوا ہے، یہ پہاڑ جبل ابی قبیس ہے، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ اس دھرتی پر سب سے پہلا پہاڑ ہے، اس دھرتی پر سب سے پہلا پہاڑ ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے کہ جو اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہے۔ یہ جبل ابی قبیس جو ہے اس پر یزید کی پوری فوج آ کر رک گئی اور امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، اور یزید کا مطالبہ 3 شخصوں سے بیعت لینے کا تھا، امام حسین سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے۔ حضرت امام حسین کو تو شہید کر دیا گیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلوت اختیار کر لی، لیکن عبداللہ بن زبیر جو ہے یہ بہت عظیم صحابی ہے، یہ حضور کی پھوپھی سید الشہداء کی بہن سیدہ صفیہ کے بیٹے، سیدہ صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہ عظیم صحابی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ جو حضور جب مدینے آئے تھے تو مسلمانوں کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ دراصل ہم نے ان کی عورتوں پر جادو کر دیا ہے، اب مسلمانوں کی نسل نہیں بڑھی، تو مدینے میں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حضرت زبیر بن عوام کے گھر پیدا ہوا، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عزت ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ والد زبیر بن عوام جو حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور وہ صحابی ہیں کہ سرکار نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بے شمار حواریوں کا اعلان کیا تھا کہ ان کے بے شمار مددگار ہیں، رب سے یہ تو پوچھ کہ میرا کون حواری ہے؟ جبریل نے کہا کہ میں رب سے پوچھ کر آیا، رب کہتا ہے کہ حضور آپ کے حواری میں سے عظیم حواری آپ کا ساتھی زبیر بن عوام ہے۔ کتنی نسبت ہے عبداللہ بن زبیر کی کہ ماں جو ہے وہ عظیم صحابیہ ہے، دادی جو ہے
دادی جو ہے وہ سید الشہداء کی بہن ہے، سرکار کی خوبی ہے. والد جو ہے حضرت زبیر بن عوام شعبی مبشرہ میں سے خود بھی صحابی ہے، اور خود وہ صحابی جو مسلمانوں کی عزت ہیں. جب یہ پیدا ہوئے تو یہودیوں کا منہ کالا ہوا. آپ کے والد اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے. سرکار بہت خوش ہوئے. سرکار نے اجوا کھجور لے کر اس سے ان کو بھرتی ہوئی. اجوا کھجور کو اپنے منہ میں چبا کر گرم کیا اور اس سے عبداللہ بن زبیر کو بھرتی تھی. یزید اتنا بڑا خبیث تھا، اتنا بڑا پلید تھا کہ اس نے نہ امام حسین کی کوئی نسبت کا خیال کیا اور نہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی کوئی نسبت کا خیال کیا. اس نے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد اپنی فوج سے کہا کہ عبداللہ بن زبیر کو قتل کرو یا مار ڈالو یا اس کو میری بیعت دو. اس وقت عبداللہ بن زبیر مکہ کے اندر تھے. اس کی ساری فوج مکہ کے اندر آئی. مدینے میں جو طوفان بدتمیزی کی معاذ اللہ وہ تو کی مکہ کے اندر آ کر انہوں نے کیا کیا کہ جبل قبیس پر یہ پورا واقعہ جو ہے مسلم شریف کے اندر موجود ہے. یہ کوئی تاریخی واقعہ وہاں نہیں ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ جبل قبیس پر اس کی فوج کھڑی ہوئی. عبداللہ بن زبیر مطاف کے اندر تھے. اس مطاف میں گھومے تو کبھی یہ دیکھیں کہ وہ سنگ مرمر کو لگ گیا لیکن فضا وہی ہے. عبداللہ بن زبیر صحابہ کی جماعت اور تابعین کی جماعت کو لے کر اس کا مقابلہ کر رہے تھے. اس بدبخت فوج نے وہی پہاڑ کے اوپر سے، ابھی تو ٹینک ہے اس دور میں ٹینک نہیں تھے، چرخ تھے جو پتھر وغیرہ پھینکتے تھے، تو اس میں آگ کے گولے اوپر سے پھینکے جو کعبے کے خلاف پر لگے. کعبہ جل گیا، کعبے کی عمارت ٹوٹ گئی اور یہ لڑائی جاری رہی. اتنے میں پتا چلا کہ یزید جو تھا وہ مردار ہو گیا، مر گیا. یہ خبر آنے کے بعد اس کی فوج بھاگ گئی. اب کعبہ ٹوٹ چکا تھا. مسلم شریف میں آتا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے ساتھیوں سے حج کی. اس کے بعد جو حج کا مہینہ آیا اس میں حج میں سب لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا کروں، کعبے کو دوبارہ توڑوں اور نیا بناؤں؟ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں، کعبے کو آپ توڑے نا، جہاں سے شراب پڑا ہے اس کی مرمت کر دیں. عبداللہ بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا اگر آپ کو جھٹ ٹوٹ جاتا تو آپ اس کی زیبائش کرتے یا اس کو دوبارہ نیا بناتے. تو فرمایا میری غیرت یہ نہیں مانتی ہے کہ میں کعبے کو پیو نہ لگاؤں، میں کہتا ہوں کعبے کو دوبارہ زینت کے ساتھ بناؤں. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ پھر فرما میں استخارہ کروں گا. مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 3 رات استخارے کی اور تینوں رات آپ کو اجازت ملی کہ کعبے کو آپ گرا سکتے ہیں اور نیا کعبہ اس جگہ پر کسی جگہ پر تعمیر کر سکتے ہیں. اب جب کعبے کو منہدم کرنے کے لیے عبداللہ بن زبیر اپنی فوج کو لے کر پہنچے تو سارے لوگ رو رہے تھے کہ کہیں خدا کا عذاب تو نہیں آ جائے گا. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، میں نے استخارہ کیا ہے اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور سرکار کی مرضی تھی اور سرکار کہتے تھے کہ جناب میں اس کو توڑ کر سنت ابراہیم کی طرح بناؤں، قریش کی طرح نہ بناؤں. تو سب سے پہلے آدمی آگے بڑھا اور وہ کعبے کے اوپر چڑھا اور اس نے کعبے کی ایک اینٹ توڑی. تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی بجلی نہیں دی، کوئی عذاب نہیں آیا. تو پھر سارے لوگ خریدا، پھر سب نے ایک ایک اینٹ نکالنا شروع کیا. اس طرح کر کے اس کعبے کو زمین سے ملایا. اب حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ بنیادیں کھودو. اب بنیادیں کھودی گئی تو حضرت ابراہیم کی بنیاد لکھی. جو حضرت ابراہیم نے بنیاد رکھی تھی وہ بنیاد لکھی اور اس بنیاد پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبے کی عمارت کو شامل کیا اور دروازے کو جس طرح سرکار چاہتے تھے حتیم کو ختم کر دیا، کعبے کو بڑا کر دیا اور دروازے کو زمین سے ملایا. کعبے کا دروازے کو زمین سے ملایا، مشرقی دروازے کو زمین سے ملایا، اس کے بالکل پیچھے مغربی دروازے کو زمین سے ملایا. اب لوگ یہاں سے داخل ہوتے تھے، وہاں سے جاتے تھے. یہ واقعہ سن 63 ہجری کا تھا. اب یہ دور چلتا رہا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد مالک بن مروان سن 73 کے اندر حجاج بن یوسف دوبارہ آیا اور عبداللہ مالک بن مروان سے اجازت لے کر اس نے کعبے کو دوبارہ توڑا اور کعبے کو توڑ کر اس نے حتیم کو باہر کیا اور کعبے کے دروازے کو پھر اونچا کیا اور کعبے کو پھر بنایا. پھر اس کے بعد عبد المالک بن مروان جو اس وقت بنو امیہ کا خلیفہ تھا اس کو یہ حدیث پہنچی سرکار کہ سرکار نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کعبے کے دروازے کو زمین سے ملاؤں. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہوتی تو میں کعبے کو کبھی حدیث کرتا، میں عبداللہ بن زبیر ہی کے کعبے کو رہنے دیتا. وہ حضرت انس بن مالک کے پاس گیا. حضرت انس بن مالک یہ وہ صحابی نہیں ہے بلکہ حضرت امام مالک، حضرت مالک بن انس، حضرت امام مالک جن کی کتاب موطا امام مالک ہے، جنہوں نے 50 سال حضور کی مسجد میں حدیث پڑھائی ہے. تو اتنے بڑے عاشق رسول تھے کبھی شہر مدینہ کے اندر پیشاب نہیں کیا، غور نہیں کیا اور کبھی مدینے کے اندر جوتے نہیں پہنے. اور گویا کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے ہارون رشید نے ان سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کو ہم سواری دیتے ہیں
آپ سواری سے مدینے میں سفر کیا کریں، آپ برہنہ پاؤں جاتے ہیں، آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ نے فرمایا ہارون رشید سے کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس گلیوں میں میرے آقا گزرے اس گلیوں کو میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہوں۔ عبد المالک بن مروان کا دور جب ختم ہوا، ہارون رشید کا دور شروع ہوا، تو ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں کعبے کو گراؤں، اور ایک روایت میں ہے کہ عبد المالک بن مروان ہی تھا، خیر لیکن یہ متفق ہے کہ سند کو دیکھنے کے لیے کہ ایک سوال حضرت امام مالک سے ہی ہوا تھا۔ امام مالک سے اس وقت کے بادشاہ نے یہ پوچھا کہ حضور ذرا یہ بتائیے کہ میں کعبے کو گرا کر دوبارہ بناؤں؟ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ تم کعبے کو مذاق نہ بناؤ، اب کعبہ جیسا بن گیا ویسے رہنے دو، اس لیے کہ آنے والی قومیں اسے گراتی رہیں گی، بناتے رہیں گی۔